ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 54ویں قسط۔ آصف فرخی کی تحریر۔ چیل گاڑی۔ 1930 کی دہائی اپنے اختتام کی جانب تیزی سے گامزن تھی۔ عالمگیر جنگ کے بادل گھیر آئے تھے، تقسیم ہند کا غلغلہ ابھی بلند نہ ہوا تھا اور ہندوستان ہوائی جہاز سے ابھی تک مانوس نہ ہوا تھا۔ ہوائی جہاز کو اتنی انوکھی چیز بلکہ عجوبہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی گڑگڑاہٹ سن لیتے تو لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر باہر کھلے میں آ نکلتے اور اسے اس وقت تک تکتے رہتے جب تک کہ آسمان کی طرف منہ اٹھائے اٹھائے ان کی گردن نہ تھک جاتی یا جہاز آسمان میں تیرتا ننھا سا نقطہ بن کر افق کے پار گم نہ ہو جاتا۔ کہ اسی زمانے میں ہندوستان کے صوبہ جات متحدہ آگرہ و اودھ کے ضلع فروخ آباد میں ایک جہاز گر پڑا۔ یہ چھوٹا سا گلائیڈر تھا، جس وجہ کے جہاز اب کھڑی فصلوں پر جراثیم کش دوائیں چھڑکنے یا ہوائی سروے کرنے کے کام آتے ہیں، اور جیٹ جہازوں کے اس دور میں اتنے عجیب معلوم ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگ حیرت سے تکتے رہ جاتے ہیں۔ جہاز کے گرنے کا ضلع بھر میں شہرا ہو گیا کہ آسمان سے چیل گاڑی گر پڑی۔ کنٹونمنٹ کے پریڈ گراؤنڈ میں یہ جہاز بلکہ دیہاتیوں کے بقول چیل گاڑی گری تھی۔ وہاں میلے کا سما ہو گیا۔ کہاں تو پریڈ گراؤنڈ خالی پڑا رہتا تھا، کہاں یہ عالم کے 10-10 15-15 کوس سے دیہاتی گنوار گسائیں گسائیں کرتے بیل گاڑیاں ہنکارتے چیل گاڑی دیکھنے چلے آتے ہیں۔ گرسہائے گنج سے، نوکھڑے سے، فتح گڑھ سے، کمال گنج سے، گڑیا کھارے سے، قائم گنج سے اور ضلع کی آخری حد کمپل سے جو تاریخ کا کپل و وستو ہے، اور آس پاس کے تمام دیہات سے ہزارہا گوار گوارنے غول کے غول غٹ کے غٹ گھوڑوں اور گدھوں پر سوار یا پیادہ پا چلے آتے ہیں۔ کہیں کوئی آپ اپنا ٹٹو ٹک ٹک کرتا اکیلا چلا آتا ہے تو کہیں گاؤں کے زمیندار جی مصاحبوں، خوشامدیوں اور مزارعوں کی بارات کے دولہا بنے چلے آتے ہیں۔ آگے آگے آپ شان سے گھوڑی پر چڑھے ہیں، سر پر ترا، کمر میں پٹکا، آنکھوں میں سرما، گھوڑی دل کی چال سے چلی جاتی ہے۔ پیچھے پیچھے مزدور ان کا سامان اٹھائے ہوئے۔ گواروں کی ایک پوری فوج چلی آتی ہے، گرد میں اٹے چمڑودے جوتے، بازے ننگے پیر، دھوتیاں مرزائیاں پہنے، لٹھ تھامے، ڈم ڈماڈم ڈمرو بجاتے ہوئے دیہاتی۔ ان کے سنگ میں ان کی گوارنیں، گاڑے کی کرتی، گاڑے کی چدر، لہنگے پھڑکاتی، کڑے ہنسلیاں جوشن بجاتی۔ بچوں کی ہڑی ساتھ میں، کاؤں کاؤں چاؤں چاؤں کرتے ہرے نیلے کپڑے پہنے لال پیلے بچے، زیور سے گونی کی طرح لدے روتے ٹھنکتے بچے۔ عورتوں کے پیچھے دیہات کے شوقین جوان، باکی وضع، رنگے ہوئے کرتے، ریشمی تہبند، بڑے بڑے پگڑ، گلے میں پان، آوازیں کستے، بولیاں ٹھولیاں کرتے۔ 2-4 برہمن پوتھیاں سنبھالے، ستاروں کی چال دیکھتے، شبھ گھڑی اور نحس ساعت بتاتے، برہمنوں کی ہر بات پر تائید میں سر ہلاتے ہوئے تاجروں کے گماشتے کارندے اسباب چھکڑوں پر لادے چلے آتے ہیں۔ غرض پورا گنور دل اکٹھا ہو گیا اور 2 دن میں گنواروں کا میلہ لگ گیا۔ ان کے پیچھے سودا بیچنے والے، پھیری والے، رنڈیاں، گشتی تھیٹر، ٹھگ، نوسر باز اور کرتب دکھانے والے نٹ جمع ہو گئے اور چند دن تک خوب میلہ جما۔ کچھ عرصے بعد انگریزی سرکار نے جہاز اٹھوا لیا اور قصہ ختم ہو گیا۔ جہاز عام ہو گئے، لوگ باغ اس بات کو بھول بھال گئے۔ لیکن چیل گاڑی کا گرنا ہمارے خاندان کی تاریخ میں ایک نہایت اہم واقعے کی حیثیت اختیار کر گیا کہ اپنی انفرادی اہمیت کے علاوہ وہ ایک کیلنڈر ایونٹ کی حیثیت سے بھی یاد رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس بے حد اہم حادثے سے دوسرے واقعات کی تاریخ بھی متعین کی جا سکتی ہے۔ بچوں کی پیدائش، جوانوں کی عمر اور بوڑھوں کی موت کا حساب اس کے حوالے سے رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر پھپھی کلثوم کی عمر پوچھنی ہے تو اس کا حساب یہ ہے کہ جب چیل گاڑی گری تھی تو پھپھی کو انگنا برس لگا تھا۔ اب حساب لگا لو۔ اور اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ آفتاب ماموں کے یہاں شادی کے کتنے برس بعد اولاد ہوئی تو خاندان کی کوئی بھی بڑی بوڑھی بتا دے گی کہ جب چیل گاڑی گری تھی تو شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اس طرح کوئی پرانی بات یاد کی جاتی ہے تو یوں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب چیل گاڑی گری تھی یا اس سے پہلے کی۔ لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حادثے کی وہ اہمیت ہے جو یورپ کی تاریخ میں نیوٹن کے سر پر سیب گرنے کی۔ لیکن اس حادثے کی تاریخی اہمیت حاصل کرنے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ ہمارے خاندان میں چیل گاڑی کو شہرت اس لیے بھی ملی کہ اکبری خالہ نے چیل گاڑی دیکھنے جانے سے انکار کر دیا تھا۔
اگر انہوں نے انکار نہ کیا ہوتا تو یہ سارا معاملہ خاندانی کرانیکل کا حصہ نہ بنا ہوتا۔ پہلے چیل گاڑی گری، پھر اکبری خالہ نے انکار کیا، اور ہر دو حادثات کی بازگشت اب تک سنی جا سکتی ہے۔ 37 کی دہائی سے لے کر آج تک اکبری خالہ ان کی تفصیلات اسی طرح سنایا کرتی ہیں۔ جہاں 2-4 آدمی جمع ہوئے اور کسی نے تفریح لینے کے لیے انہیں چھیڑا، کیوں خالہ، وہ جب چیل گاڑی گری تھی اور تم اکے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے گئی تھی، وہ فوراً جواب دیتی، کوئی نہیں، میں تو نہ گئی تھی، میں اپنے مردانے کے بغیر گھر سے باہر تک نہ نکلوں۔ اکبری خالہ کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا کہ ان کی تخلیق کی زحمت اللہ میاں نے خود اٹھانے کے بجائے اپنے کسی اسسٹنٹ کے سپرد کر دی تھی، جس نے تمام ماتحتوں کی روایتی لاپرواہی سے کام لیتے ہوئے خالہ اکبری بیچاری کو ادھ بنا ادھورا ہی چھوڑ دیا تھا۔ قد کاٹ کی چھوٹی تو چھوٹی، نیت کی کھوٹی اور عقل کی موٹی، اور ان کے شوہر قدوس خالو جنہیں وہ اپنا مردانہ کہتی تھیں، وہ بھی اپنے نام کے ایک ہی تھے۔ جو چاہو ان سے کہہ دو، وہ بس اپنی چگی داڑھی ہلا دیں گے۔ بدھی نام کو نہیں، اس لیے بیوی کو عقل کل سمجھتے۔ چنانچہ نہایت کم ترین شوہر تھے۔ گھر بار کے کام میں اکبری خالہ برق تھیں۔ دن بھر ادھر سے ادھر اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں میں کھڑاویں کھڑکاتی، کھٹ کھٹ کرتی پھرتی، لیکن جہاں گھر کے باہر کا کام آیا، چاہے نکڑ کی دکان سے 1 پیسے کی لال مرچ ہی کیوں نہ منگوانی ہو، وہ ہاتھ پیر چھوڑ دیتی اور انہیں اپنے مردانے کی ضرورت پڑ جاتی۔ ان کے مردانے مارے تابے داری کے فوراً حاضر ہو جاتے۔ جہاں کسی نے اکبری خالہ سے کہا کہ فلاں کام کر لیا ہوتا یا فلاں جگہ ہو آتی، تو وہ پٹ سے جواب دیتی، نہ بھیا، میں اپنے مردانے کے بغیر گلی میں قدم باہر نہ نکالوں، وقت پڑے گا تو اپنے مردانے کا ہاتھ تھامیں گے۔ ہم لوگ شرارتاً قدوس خالو کو اکبری خالہ کا مردانہ کہا کرتے تھے۔ اپنے مردانے کے بغیر خالہ اکبری اور بھی زیادہ بے بس نظر آتی تھیں۔ کم عقل اور ڈرپوک تو وہ یوں بھی تھیں، اپنے مردانے کے بغیر وہ نہ تو کوئی فیصلہ کر سکتی تھیں، نہ کوئی رائے دے سکتی تھیں، نہ کہیں آ جا سکتی تھیں، نہ کوئی کام کر سکتی تھیں۔ ایک خالہ اکبری کیا، اس زمانے کی نیک بیبیاں ایسی ہی ہوا کرتی تھیں۔ ہمارے گھر والوں میں خالہ اکبری کو بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ واحد خاتون تھی جو مردانہ قمیض سی سکتی تھی۔ لیکن ہم بچے ان کے ہاتھ کے سلے ہوئے تھیلے نما غلافوں سے تنگ آ کر جو ہمیں مجبوراً پہننے پڑتے تھے، اور ان کے بللے پن سے فائدہ اٹھا کر ان کے نتنوں میں تیر پہناتے رہتے۔ کچھ اور نہیں ملا تو چیل گاڑی کا قصہ ان پر لڑکا دیا جاتا۔ اچھا، تو پھر خالہ، جب تم چیل گاڑی دیکھنے گئی تھی اس کے ساتھ تو کیا ہوا؟ اتنا سننا تھا کہ خالہ اکبری جو تلی بیٹھی ہوتی، چابی بھرے باجے کی طرح چل پڑتی۔ بس تم لوگ پھر کہنے لگے، یوں ہی بات بناتے ہو، میں تو نہ گئی تھی۔ گئی تو تھی، ہم اصرار کرتے، اب مان بھی لو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کسی نے چھیڑا، اے نوت، جو میں گئی ہوتی جاتی میری جوتی، میں تو اپنے مردانے کے بغیر گھر سے باہر پیر نہ نکالوں۔ ارے نہیں گئی تھی تو چلی گئی ہوتی، کون سا تمہارے کنوار پانی میں بٹا لگ جاتا، ذرا تماشا ہی رہتا۔ بڑی چچی نے لقمہ دیا، بچے تو بچے، بڑے بھی ان سے خوب تفریح لیتے تھے۔ نہ بھیا، میرا ایسا ہوائی دیدہ نہیں ہے، میں نہیں جاتی اپنے مردانے کے بغیر۔ مگر وہ مٹھوا اکے والا جو تمہیں لے جا رہا تھا، اے اس کل موہے کے جھلسا لگاؤں، لو کا دوں کم بخت کو۔ سب نے دیکھا کہ خالہ اکبری اب اپنے فام میں آ گئیں، تو کسی نے انجان بن کر پوچھا، اچھا تو ہوا کیا تھا؟ ارے ہوا ہوایا کچھ نہیں، یوں ہی وہ مونڈی کاٹا سب میں بکتا جھکتا پھرا۔ میرا صبر پڑے اس پر، کہیں چین نہ پائے، غارت ہو جائے۔ تمہارے خالو فصل کا سودا کرنے غلہ منڈی گئے ہوئے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی، بس اوپر کا کام کرنے والی ماما تھی، فہیمن تھی جو کھانا پکاتی تھی، اور باہر کے مکان میں تمہارے خالو کا منشی۔ تمہارے خالو جاتے وقت احمدی بیگم سے کہہ گئے تھے کہ ہمارے گھر میں سے اکیلی ہیں، میں جا رہا ہوں، ہفتے بھر میں لوٹوں گا اور تم ان کے پاس چلی جاؤ۔ اب بھائی میں گھر میں بیٹھی احمدی بی کی راہ دیکھ رہی ہوں، اب آتی ہیں نہ جب آتی ہیں۔ ان کے لیے خاص طور پر بونٹ بین کے رکھے، چاول چنے اور بوٹ پلاؤ دم دیا کہ احمدی بی کی جان جاتی ہے بوٹ پلاؤ پر، مگر وہ نہ آنا تھیں نہ آئیں۔ اب بھیا اکیلے گھر میں میرا جی ہول گیا، ایسی سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں، تم جانو میرا دل پہلے ہی کمزور ہے، کلیجہ پھڑکنے لگا۔ مردانے کے بغیر گھر کاٹنے کو دوڑے۔
میں نے کیا کام کرا، فہیمن کو دوڑوا کر اکا منگوا لیا. سوچا کہ احمدی بی کے وہاں ہو آؤں، ایسا نہ ہو کہ نگوڑی کا جی اچھا نہ ہو، ورنہ ایسی بے مروت تو وہ نہ تھی کہ کہے پر نہ آتی. بس صاحب یہی غلطی ہو گئی جو اکیلے جانے کا قصد کیا. تم جانو اپنے مردانے کے بغیر میں تو گلی میں پیر نہ نکالوں. وہ کمبخت فہیمن صدا کی چوٹی جا کے نامراد مٹھوے اکے والے کو بلا لائی. اور مٹھوا اکے والا ایک بدذات، منہ دیکھے پر بی بی کرے اور پیچھے جا کر اکے والوں کے اڈے میں نقل اتارے کہ بی بی اکے میں بیٹھی تو وزن سے گھوڑا بیٹھ گیا اور گھوڑے نے ہاتھی برابر وزن کھینچا اور جانے پیاروں پیٹا کیا کیا بکتا. اب تم خود دیکھ لو جو میرا وزن ہاتھی برابر ہو. کھایا پیا جاتا نہیں، انگ لگتا نہیں، جل جل کر یہ حال ہو گیا. وہ اپنا بازو دکھانے کو آگے کر دیتی. میں بیٹھ تو گئی اکے میں، پر میرا جی کچھ ٹھک نہیں رہا تھا اس پر. مگر وہ جو مسل ہے کہ ہوتی کو کون روک سکا ہے، بندے بشر کی کیا مجال. جو کچھ قابو ہوتا تو اتنے بڑے انگریز چیل گاڑی کو گرنے سے نہ بچا لیتے. سارے میں سلطنت تھی ان کی، چیل گاڑی اڑا لی تو اللہ کو ان کا غرور پسند نہیں آیا. دیکھو کیسی پٹخنی دی کہ سارے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے اور خفت اٹھانی پڑی سو الگ. وہ مٹھوا اکے والا، کسی نے ان کو واپس پٹری پر لانے کی کوشش کی. ہاں، وہ مواں اکا لے چلا. چلتے چلتے اس سے کہہ دیا کہ بزریا جانا ہے چھمن میاں کے وہاں. حرام زادہ 100 مرتبہ مجھے وہاں لایا اور لے گیا ہے. خوب گھر کا راستہ دیکھا ہوا تھا اس کا. اب جو اس نے چلنا شروع کیا تو چلے چلے جائے. یا اللہ، بزریا آ نہیں چکتی، راستہ کاٹے نہیں کٹ رہا. چھمن کا مکان اب آتا ہے نہ جب. کان لگا کر سنا تو نہ لوگوں کی آوازیں، نہ بازار کا غول کا پاڑا، نہ ہٹو بچوں کا شور. جی دھک سے رہ گیا. آواز دے کر پوچھا، اے مٹھوے، کہاں لے جا رہا ہے؟ کون سا راستہ ہے جو بزریا اب تک نہیں آئی؟ وہ ادھر سے بولا. ایسی گڑ گڑ آواز تھی ناس پیتے کی. بولا، بی بی پریڈ گراؤنڈ لے جا رہا ہوں. یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے صاحب. پریڈ گراؤنڈ؟ ارے موئے مونڈی کاٹے تیرا ستیا ناس جائے. پریڈ گراؤنڈ میں میرا کون ہوتا سوتا بیٹھا ہے؟ تجھ سے بزریا جانے کو کہا تھا. وہ کہنے لگا، پریڈ گراؤنڈ نہیں چلو گی؟ چیل گاڑی گری ہے، اس کا میلہ لگا ہے، تماشا دیکھنا چل کر. میں نے اسی وقت کہہ دیا، چل ہٹ حرامزادے، تیرے سنگ تو نہ جاؤں گی. میں اپنے مردانے کے بغیر کہیں قدم نہیں نکالتی. صاف منع کر دیا میں نے، مگر وہ کچھ بولا نہیں، چپ چاپ چلتا چلا گیا. اب صاحب میں ڈروں اور گھبراؤں اور حلق خشک، منہ سے ڈر کے مارے آواز نہ نکلے کہ جنے یہ کاٹے گا، مارے گا، کیا کرے گا. اور وہ اللہ مارا بہ بہ گاتا چلا جائے. گانا بھی گا رہا تھا بالکل فلموں کے ہیرو کی طرح؟ کسی نے پوچھا. ہاں اور کیا، کم بخت کا دماغ جانو عرش پر تھا. نوٹنکی کا گانا تھا کوئی سا نگوڑ مارا. ایسی بھونپا جیسی بھوں بھوں آواز اور زور زور گلا پھاڑ پھاڑ چلائے، لیلا پیاری آئی مورے گھر میں، جنم جلا گائے جائے جانو جیسے چڑھا رہا ہو. ادھر میں صاحب بیٹھی آیتل کرسی پڑھ پڑھ کر اپنے پر پھونکوں اور سہمی سہمی جاؤں. سناٹے میں کوئی اور آواز تک نہ آئے. اکے میں اندھیرا، چادریں جو بندھی ہوئی تھی پردے کے لیے. اندر ہی اندر میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب اپنے مردانے کے بغیر نکلنے کا قصد کیا. خیر، اچھی سزا پائی اس کی. اب میں کبھی اپنے مردانے کے بغیر نہیں نکلتی. ہاں بھائی، کوئی چاہے کچھ کہے، لاکھ نک کو بنائے، اللہ میرا سہاگ سلامت رکھے، وقت پڑے گا تو اپنے مردانے کا ہاتھ پکڑیں گے، خیر کا منہ کیوں دیکھیں. ارے اس مٹھوے نے کیا کیا؟ اس کی مجال جو کچھ کرتا، اسی وقت جوتیوں سے بھیجا پلپلا کر دیتی اس کا. وہ لیے جا رہا تھا جانے کہاں کہ اتنے میں تمہارے خالو کا منشی گھوڑے پر ادھر سے گزرا. اس نے جو اس موئے کو دیکھا تو گھوڑے پر سے اتر پڑا اور پوچھا، ابے تجھ کو تو بی بی نے بزریا ٹولے جانے کے لیے بلوایا تھا اور تو یہاں ہنٹتا پھر رہا ہے، لگاؤں ایک جھاپڑ تیرے. منشی کی جو آواز سنی تو میں نے کیا کام کرا، جی کڑا کر کے اکے کے پردے میں سے ذرا سا، بالکل اتنا سا پنجہ برابر ہاتھ باہر نکال دیا اور 2-1 دفعہ ہوں کی، کھانسی کھنکاری. بول تو سکتی نہیں تھی ورنہ غیر مرد آواز سن لیتا. منشی سمجھ گیا کہ کچھ معاملہ ہے ضرور. فوراً ڈپٹ کر پوچھا، کیوں بے، یہ ہمارے میاں جی کی سواریاں کدھر لیے جا رہا ہے؟ ڈانٹ جو پڑی تو جھٹ اس نے اکا روک دیا اور پردے ہٹا کر اپنا منہ اندر ڈال کر کہنے لگا، چیل گاڑی کے تماشے کو نہیں جاؤ گی؟ نہ جاؤ، تمہاری مرضی، میں کسی اور کو چیل گاڑی کا میلہ دکھا لاؤں گا.
झाड़ू फेरे उसकी शक्ल पर, ऐसा काला काला मुंह था उसका, तवे जैसा रंग, लाल लाल आंखें, जने कमबख्त कुछ पिए हुए था या क्या। मैं डर कर चीखने लगी। बेचा जैसा लग रहा था मनहूस। मुंशी ने 2 हाथ मारे उसके और उसी वक्त दूसरा तांगा मंगवा कर मुझे घर भिजवाया। आप बराबर बराबर घोड़े पर आते रहे। घर पहुंचते ही अपने मर्दाने को तार दिलवाया कि जो उल्टे पैरों ना लौट आओ तो मेरा मरे का मुंह देखो। वो बेचारे फौरन घबराए हुए आए कि जाने क्या बिपता पड़ गई। मैंने उसी वक्त कह दिया कि क्यों साहब, तुम वहां फसलों के कौड़े करते रह जाते और जो बंदी के दुश्मनों को कोई निकाल ले जाता तो तुम्हारा क्या जाता। चाहे आज को मेरी जान चली गई होती, निशान को हड्डी ना मिली होती, तो तुम्हारा क्या जाता। तुम तो 4 दिन रस्म दुनिया निभाने के बाद नई नवेली ब्याह लाते। उसी वक्त मैंने कहा कि अभी फौरन के फौरन मुझे चील गाड़ी का तमाशा दिखवा के लाओ, नहीं तो साहब तुम्हारी और अपनी जान एक कर दूंगी। चील गाड़ी तो देखना जरूर थी, मगर ऐसा कलजुग भी नहीं आया था कि अपने मर्दाने के बगैर तमाशा देखने अकेले चली जाऊं। वक्त पड़ेगा तो अपने ही मर्दाने का हाथ पकड़ेंगे। कोई आजकल की छोकरियों की तरह हवाई दीदा तो है नहीं कि मारे मारे फिरते फिरें। उस वक्त तो उन्होंने कहा कि अभी तो सफर की तकान है मुझे, खुदा ने चाहा तो कल ले चलूंगा। अगले दिन जो तांगा मंगवा कर लाए तो उस पर वो और हम बैठ कर गए। परेड ग्राउंड पहुंचे तो पता चला कि अंग्रेजों ने चील गाड़ी उठवा भी ली। खाली भट मैदान ढंढार सा पड़ा था। अब तुम देख लो कि चील गाड़ी आई और गिर गिराकर उठ गई, मगर मैं अकेली न गई अपने मर्दाने के बगैर। मिठवेके वाले ने भी कहा, मगर ना साहब, थामेंगे तो अपने ही मर्दाने का हाथ थामेंगे ना। बस यही हुआ। वो कह चुकती तो कोई न कोई बच्चा पूछ उठता, जैसे कह रहा हो कि इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया। लेकिन जब भी वो किस्सा सुनाने पर आमादा होती, हम इसी इन्हमाक से सुनने के लिए बैठ जाते जिस इश्तियाक से वो चील गाड़ी देखने गई थी।